کام کرتے ہیں، کیسے انسان کے اندر اپنی جگہ بناتے ہیں، کیسے داخل ہوتے ہیں، کیسے اس کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ آپ خود جگہ دیتے ہیں، آپ شاید خود بھی معلوم نہ کرتے ہو، شاید آپ کو خود بھی معلوم نہ ہو کہ آپ کیا کرتے رہے۔ شاید آپ نے اس کو یہ جگہ اپنی غفلت کی وجہ سے دی۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بحثیت ایماندار اپنے اختیار کو کام میں لانے سے انکار کیا۔ آپ کو اختیار دیا گیا ہے جو سانپ اور بچھو کو کچلو، اختیار ہے نکالنے کا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو نکالیں الٹا کیا کہہ رہے ہیں؟ گھسیٹ رہے ہیں، دروازہ کھولے کھلے چھوڑ رہے ہیں۔ اور سبب کیا ہے؟ اختیار کا صحیح استعمال نہ کرنا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ آپ نے جو درست تھا اسے کرنے سے انکار کیا، جو درست تھا اسے کرنے سے انکار کر دیا۔ درست یہ تھا کہ معاف کرو تاکہ کیا کیے جاؤ، آپ نے درست تو نہ کیا۔ اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان آپ کی زندگی میں جگہ بنا کر بیٹھ گیا، کیونکہ جو کلام پر عمل نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ نافرمانی۔ تو اس طرح کا پھل نہ کھانا، جب اس نے کھایا تو کون سا گناہ کیا؟ نافرمانی کا۔ جو کلام آپ کو دیا گیا ہے جب آپ اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی۔ نافرمانی کی وجہ سے بھی شیطان آپ کی زندگی میں جگہ بناتا ہے، آپ کے اندر آ بیٹھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے اور آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے، یہ بھی آپ نے بولا بھی لکھا ہے اور کیا حکم دیا گیا ہے؟ معاف کرو تاکہ معاف کیے ہو۔ مگر آپ نے ویسا کرنے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اس لیے شیطان کے لیے دروازہ کیا ہے؟ کھلا ہے۔ یہ سبب ہے شیطان کا نہیں چٹک دیا، بوا نہیں چٹک دیا، زندگی نہیں چٹک دیا، انسان کو نہیں چٹک دیا، بدن کو نہیں چٹک دیا، اس لیے کہ ہم نے اپنے اس رویے کے سبب سے، نافرمانی کے سبب سے، کلام کا انکار کرنے کے سبب سے دروازے کو کیا کر رکھا؟ اوپن کھو رکھا۔ اور آپ نے پرانی آیت نامہ میں ایوب کے تعلق سے پڑھا ہوا ہے، یاد رکھیں اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی تو خدا نے اس کے اسیری کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے کیا کی؟ دعا کی۔ کیا کی؟ کن کے لیے دعا کی؟ دوستوں کے لیے۔ حوالہ نوٹ کر لیں، ضرورت پڑھنے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایوب 42 باب 10ویں آیت دیکھیں، جب اس نے اپنے دوستوں کے لیے دعا کی اس کی کیا ختم ہوئی؟ اسیری۔ اسیری سے مراد جس دکھ میں وہ مقید تھا، قید تھا، جھگڑا پکڑا گیا، گھیرا گیا، اس سے وہ کیا کر دی گئی؟ ختم کر دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے ایوب کے دوست واقعتاً اس پر تنقید کرنے والے تھے، اس پر تنقید کرنے والے تھے، تنقیدی باتیں کرنے والے اس کے دوست تھے۔ ان کے دوستوں کی کوئی بات اس کے لیے بھلائی کے لیے نہ تھی۔ خدا آپ کے برے دلوں کو بدل سکتا ہے، آمین۔ خدا آپ کے برے دلوں اور دلوں دونوں باتوں غور کیجیے۔ پہلے یہاں سے چینج آئے گی، یہاں سے، پھر کہاں چینج آئے گی؟ دلوں میں چینج آئے گی، دل میں چینج آئے گی، دلوں میں چینج آئے گی۔ برے حالات ہے، دل کے اندر برائی ہے، کچھ نہیں ملے۔ اگر میں برائی کو دل میں رکھتا تو خدا میری، جب صفائی آئی، جب معافی آئی تو دن کون سے آئے؟ اچھے شروع۔ برے دنوں کو خدا نے کیا کر دیا؟ تبدیل۔
پڑھی ایوب کے طرف سے، ایوب کے برے دن کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، اس کو دگنا ملا، زیادہ ملا۔ لیکن اگر آپ اپنے اور نکتہ چینی کرنے والوں کے لیے دعا کریں اور خدا سے کہ انہیں برکت دے، تو خدا کیا کرے گا؟ ضرور برکت دے گا۔ جو آپ کے خلاف کیا کرتا ہے؟ نکتہ چینی، جو آپ کے خلاف بولتا ہے، جو آپ پر تنقید کرتا ہے، جو آپ پر مقدمہ کرتا ہے، جو آپ کے خلاف بولتا ہے، جو آپ کے خلاف برائی کی باتیں کرتا ہے، آپ ہمیشہ اس کے لیے کیا مانگے؟ برکت۔ کیونکہ یہ بھی کلام میں لکھا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو اور برکت چاہو، بدلہ لینا میرا کام۔ اس پہ چھوڑ دو نا، چھوڑ دو اس پہ، وہ بدلہ لے گا۔ آپ کے سپرد کیا کیا گیا؟ دعا کرنا اور برکت چاہنا۔ ایوب نے اپنے تنقید کرنے والے دوستوں کے لیے کیا کی؟ دعا کی، اور ان کے لیے کیا مانگی؟ برکت مانگی۔ اس کے عوض میں اس کو کیا ملا؟ دگنا، دو چند زیادہ ملا، ان سے کہیں زیادہ ملا۔ ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے، یوسف خدا کی طرف سے دی گئی ترقی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ وہ ترقی جو خدا کی طرف سے، کچھ ایفرٹ سے ہیں، انہیں ہم کارنیلٹی کہتے ہیں، وہ قرض کی وجہ سے جو بندہ دن رات محنت کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کماتا ہے اور سب کچھ بناتا ہے، وہ اس کی اپنی محنت، اپنی جان فشانی ہے۔ اصل برکت وہ جو خدا کی طرف سے، جس میں خدا کا ہاتھ نظر آنا۔ تو اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ یوسف ہے، جو ترقی کی، جو اس نے بڑی ترقی پائی۔ اس کی زندگی میں ٹھوکریں کھانے کے بہت موقع تھے، بہت موقع تھے ٹھوکر کھانے کے۔ یہ اس کے بھائیوں نے اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا، پھر غلامی میں کیا کر دیا گیا؟ بیچ دیا گیا۔ مصر میں پوتیفار کی بیوی نے جبری زنا کا الزام لگا دیا۔ قید خانہ میں جن لوگوں کے لیے اس نے خوابوں کی تعبیر کی، انہوں نے اس کا ذکر تک کرنے سے انکار کر دیا۔ خود تو رہا ہو گئے، خود تو چلے گئے، لیکن آگے جا کے اس کا ذکر تک نہ کیا۔ یوسف کے پاس موقع تھا، کیا تھا؟ کہ وہ اپنے آپ کو کڑوا، گھٹیا، گھٹیا سے مراد بغض، کڑواہٹ، بغض اور مایوسی سے بھر لیتا۔ جتنے حالات یوسف پہ گزرے ہیں، جو آپ نے سنے ہیں، بھائیوں کے تعلق سے، غلامی کے تعلق سے، پوتیفار کی بیوی کے تعلق سے، جیل میں رہنے کے تعلق سے، خوابوں کی تعبیر کے مکمل ہونے کے تعلق سے، اگر وہ ان ساری باتوں کو اپنے اندر نیگیٹو طور پہ رکھتا تو اس کا دل کس سے بھرتا؟ کڑواہٹ، بغض اور مایوسی سے، ان باتوں سے بھرتا۔ تاہم غور کیجئے کس پر؟ اس کلام میں مقدس پر، اس کلام پر جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کو سنایا جا رہا ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ کلام میں مقدس فرماتا ہے، بائبل بتاتی ہے، کلام بتاتا ہے کہ جب وہ قید خانہ میں تھا تو دروغے کے لیے اس نے اپنی مرضی سے پورے دل سے کام کیا۔ دروغے کے لیے اس نے اپنے پورے دل سے کام کیا، اور جب ابھی وہ قید خانہ ہی میں تھا، کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ قید خانہ میں تھا۔ یوسف ایسا کام کرتا تھا جیسے خداوند کے لیے کرتا ہو۔ قید میں وہ ایسے کام کر رہا تھا جیسے کس کے لیے؟ خدا کے لیے کرتا۔ یہی بات آپ کو سکھائی جاتی ہے، جو کچھ کرو جی جان سے کرو، یہ جان کر کے کس کے لیے کرتے ہو؟ خدا کے لیے۔ اصل بندے دل خان لے کر ہم تو شو آف کے لیے کرتے ہیں، ہم تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمارا نام پرومیننٹ ہو، ہمارا ذکر کیا جائے، ہماری وڈیائی کی جائے۔ یہ تو بندہ قید میں رہ کے اپنے مشن کو ایسی کر رہا ہے جیسے خدا نے اس کو سونپا ہے ویسا کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ ہے وہ رویہ۔
یوسف کبھی نہیں مڑا ہے. خدا یوسف کو قید خانہ سے باہر لایا اور اس کی دنیا ہی بدل دی. ہاللیلویہ. کہاں لے آیا؟ قید خانہ سے. اور کیا بدل دی؟ دنیا ہی بدل دی. کہاں بیچا گیا، غلام ہوا، قیدی ہوا، جیل کاٹی، دکھ اٹھائے، لیکن جب خدا نے آزاد کیا تو وہ ایک کیا بنا؟ آزاد انسان. تبدیلی آئی اور اسے تمام ملک مصر کا کیا بنا دیا گیا؟ مختار. ملک مصر کا مختار بنا. اور بالآخر ایسا ہوا کہ اس کے بھائی بھی مصر میں آئے. آپ غور کیجیے، جنہوں نے اس کو کنویں میں ڈالا، جنہوں نے اسے بیچا، جن کی سبب سے وہ غلام ہوا، جن کی وجہ سے اس نے جیل جھیلی، جس کی وجہ سے اس نے دکھ اٹھائے، آج وہ وقت آیا کہ اس کے بھائی کہاں آئے ہیں؟ مصر میں. کہاں آئے ہیں؟ مصر میں. اور خوشحالی کے دوران اناج حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگتے ہوئے. خوشحالی کا دور ہے اور کیا مانگتے ہوئے آئے ہیں؟ بھیک مانگتے ہوئے. اس کے سامنے جھکے. کلام بتا دو، اس کے سامنے جھکے. اس وقت وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، غور کیجیے، یہ بات ہے سیکھنے کی. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آخرکار مجھے موقع مل گیا نا، ہون میں نے موقع ملا نا پترو، ہون بچوں پتا چلا ہے، ہون میں کسر کٹا میں دیڑی مہینے دو کٹائے. آپ کہتا وہ اپنے بھائیوں پر ان سارے دکھ کا کیا نکالتا؟ اثر، زہر نکالتا، بغض کا، کڑواہٹ کا، مایوسی کا، جس کے لیے اس نے 20 سال پہلے جو کچھ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، 20 سال پہلے اس کے بھائیوں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا، وہ ان کے ساتھ کیا کرنا، اس کا حساب کر لیتا. موقع تھا ان کا کیا کرنا؟ حساب. کہتا ہوں میں نے حساب چکانا کی ملے ہے موقع، اب مجھے موقع ملے صاحب. اس نے خفگی کو اپنے دل میں نہ رکھا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کلام بتا رہا ہے، سنیے، اتنے جبر، دکھ، ظلم، سختی سہنے کے باوجود یوسف کا رویہ دیکھے، اس نے اپنے دل میں خفگی کو نہ رکھا. کن کے لیے؟ اپنے بھائیوں کے لیے. اپنے بھائیوں کے لیے دل میں خفگی کو نہ رکھا، بلکہ اس کی بجائے اس نے بھائیوں سے کہا. کیا کہا؟ سنیے، جو برائی تم نے میرے ساتھ کی، خدا نے اسے بھلائی میں بدل ڈالا، اور اب میں تمہارے لیے باعث برکت ہو سکتا ہوں. کیسی بات ہے؟ تم نے جو بھی کیا، جو برائی میرے ساتھ کی، لیکن آج دیکھیے میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ باعث برکت ہو سکتا. یہ ہے اصل رویہ، یہ ایماندار کا رویہ، یہ خدا کے بندوں کا رویہ، یہ خدا کے لوگوں کا رویہ. سب کچھ بنا دو، سارا سال سے جو کچھ ہوا بلا دو، سختیاں بلا دو، دکھ بلا دو، آپ کے ساتھ جو کچھ کسی نے کیا بلا دو. آپ کے اندر کس کی مانند دل ہو؟ یوسف کی. کس کی طرح کے دل ہو؟ جیسا بھی کیا گیا وہ ان کے لیے کیا رکھتا اپنے اندر؟ برکت. کیا رکھتا اپنے اندر؟ برکت. یوسف کو خدا نے ترقی دی. کس نے ترقی دی؟ کس کو؟ کس نے ترقی دی؟ خدا نے ترقی. غور کیجیے، یوسف کو خدا نے ترقی دی، لیکن اگر، اب آپ کے لیے نوٹ کرنے والی بات ہے، اگر وہ کڑواہٹ اور معاف نہ کرنے اور اپنے دل میں داخل ہونے ان کو دیتا، یعنی کڑواہٹ کو اور نہ معاف ہونے کی روح کو اپنے دل میں کیا کرنے دیتا؟ کام کرنے دیتا، داخل ہونے دیتا، تو خدا سے کبھی بھی اس مقام تک نہ لیتا.